بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وقت بھی بتایا ہے، تعداد بھی بتائی ہے، ہر چیز خود بتائی ہے، اور جس نے اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو وارننگ دی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ آئے۔ اماں جی عائشہ سے پوچھا، اماں جی اللہ کے نبی جب باہر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، جب وہ گھر تشریف لے آتے ہیں تو گھر میں آ کر آپ کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ تو اماں جی نے بتایا کہ پتر تواڈے واسطہ روگ نہیں ہے گا، تسی رہن دیو۔ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، میرا مصطفیٰ جب گھر میں آ کر تہجد پڑھتا ہے تو اس کی طوالت اور اس کے حسن کے بارے میں تم پوچھو ہی نہ، لیکن نہیں، اصرار کیا، اماں جی نہیں دسو تسی۔ اللہ کے نبی گھر میں آ کر نفل کیسے پڑھتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، ہم بھی ویسے کریں گے۔ جب اماں نے تفصیل بتائی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں پوری رات جا کر نفل پڑھوں گا، کبھی ساری رات سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے کما کے لاؤ، بچوں کے تمام مسائل حل کرو، تو عبادت کس ٹائم کرنی، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملنا، لہذا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اماں جی نے بتایا کہ آپ کے 3 پروانے آئے تھے، آپ کی عبادت کا طریقہ پوچھنے کے بعد یہ کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آئے، مسجد میں اعلان کیا بندوں کو جمع کرو، صحابہ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا سن لو، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، ساری رات نہیں جاگتا، دن کو کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی ایک نہیں شادیاں کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فمن اعرض عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میرے سنت طریقے سے منہ موڑ کے اپنے پاس سے اضافہ کرنے کی کوشش کی وہ میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا۔ جس نے طریقہ اپنے پاس سے نکالا، اپنے پاس سے تعداد، اپنے پاس سے کیفیت بنا لی، فرمایا اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، قابل احترام دوستو، عبادت کریں آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق، عبادت کریں وہ جو آمنہ کے لال نے بتائی ہے، کام وہ کریں، تھوڑا ہو لیکن پیور ہو، پیور ہوگا، خالص ہوگا تو تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، اور ڈھیر لگائے ہوئے ہوں اور اللہ کے ہاں اس کا ایک رائی کے دانے جتنا بھی وزن نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت نبی کے مطابق جینے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔